عام طور پر دنیا سعودی عرب کو سرزمین حرمین اور تیل کے وافر ذخائر کی وجہ سے جانتی ہے، مگر یہ بات کم لوگوں کو معلوم ہے کہ سعودی عرب میں دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ آتش فشاں پہاڑ پائے جاتے ہیں۔ سعودیہ کے شمال مغرب سے جنوب تک پھیلے ان آتش فشاں پہاڑوں کی تعداد 2000 سے زیادہ ہے۔ ان میں 18 آتش فشاں پہاڑ اپنے غیر معمولی حجم کے اعتبار سے قابل ذکر ہیں۔ یہ آتش فشاں پہاڑ اپنی بناوٹ اور عجیب و غریب رنگوں کی وجہ سے بھی قابل دید ہیں۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا میں درج ذیل 3 طرح کے آتش فشاں پہاڑ پائے جاتے ہیں۔ ان کی پہلی قسم زندہ آتش فشاں کہلاتی ہے، دوسری قسم کو خابیدہ یا سوئے ہوئے آتش فشاں کہا جاتا ہے، جبکہ آتش فشاں کی تیسری قسم کو مردہ آتش فشاں کہتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سعودی عرب میں آتش فشاں کی یہ تینوں اقسام موجود ہیں۔ ماہرین ارضیات کے مطابق سعودی عرب میں موجود آتش فشاں گزشتہ 4500 سال میں 13 بار لاوا اگل چکے ہیں، یعنی ہر 346 سال میں ایک بار ان پہاڑوں نے لاوا اگلا ہے۔ اس آتش فشانی کے آثار میلوں تک پھیلے ہوئے لاوے کی صورت میں آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ لاوے کی یہ سرزمین شمالاً جنوباً مجموعی طور پر 80,000 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ لاوے کی سرزمین کو عربی میں حرہ کہتے ہیں۔ مدینہ بھی ایسے ہی 2 حروں کے درمیان گھری ہوئی وادی ہے۔ مدینہ کے مشرق میں حرہ الواقم اور مغرب میں حرہ الوبرہ واقع ہے، جبکہ یہ دونوں حرے جنوبی مدینہ منورہ میں کئی حروں سے جڑے ہوئے ہیں۔ مورخین کے مطابق مدینہ منورہ کے جنوب مشرق میں حجاز کے علاقے میں واقع حرہ ریحات میں آتش فشاں پھٹنے کا آخری واقعہ سن 1256 میں پیش آیا تھا۔ یہ آتش فشانی دھماکہ خیز نہیں تھی، مگر کم تر نوعیت کے مستقل دھماکوں اور زلزلوں کے جھٹکوں نے اہل مدینہ کو دہلا دیا تھا۔ مسلسل 52 روز تک بہنے والا یہ لاوا اپنے دہانے سے نکل کر 23 کلومیٹر تک پھیل گیا تھا۔ روایت کے مطابق مدینے کی جانب بڑھنے والے اس لاوے کی تہ تقریباً 3 میٹر لیے ہوئے تھی۔ یہ لاوا مدینے سے محض 8.2 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچ کر شمال کی طرف مڑ گیا۔ آتش فشاں کے سلسلے میں سب سے بڑے دہانے کا حامل پہاڑ طائف کے نزدیک واقع ہے۔ اس کے دہانے میں بننے والے پیالے کی گہرائی 2400 میٹر تک ہے، جبکہ اس کا قطر 2500 میٹر سے زیادہ ہے۔ اس سلسلے کے سب سے خوبصورت اور حیران کر دینے والے پہاڑ مدینے کے شمال میں حرہ خیبر میں واقع ہیں۔ ان دونوں آتش فشاں پہاڑوں کے نام جبل بیضا اور جبل ابیض ہیں۔ ان دونوں ناموں کا مطلب سفید پہاڑ ہے۔ ماہرین کے مطابق ان پہاڑوں نے آخری بار 600 سے 700 قبل مسیح میں لاوا اگلا تھا۔ اس کے بعد سے یہ پہاڑ خاموش ہیں۔ لاوے کے سیاہ پوش میدانوں میں واقع ان سفید پہاڑوں کو دور سے دیکھیں تو لگتا ہے گویا پہاڑوں پر برف پڑی ہوئی ہے۔ اپنی منفرد خوبی اور بے مثل خوبصورتی کے باعث یہ پہاڑ سیاحوں کو دعوت نظارہ دیتے ہیں۔ خیبر ہی کی راہ میں جبل القدر بھی واقع ہے۔ یہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جانے والے آتش فشاں پہاڑوں میں سے ایک ہے۔ یہ سطح سمندر سے 2000 میٹر سے زیادہ بلند ہے۔ ناہموار اور دشوار گزار علاقے میں واقع جبل القدر کا دہانہ بھی خاصا گہرا ہے۔ اس پہاڑ پر چڑھنے والے 50 کلومیٹر تک اس کے لاوے کا پھیلاؤ دیکھ سکتے ہیں۔ حرات کے سلسلوں میں سب سے بڑا اور عظیم الشان حرہ ریحات ہے۔ 20,000 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا یہ حرہ امریکہ اور کینیڈا کی سرحد پر موجود عظیم جھیلوں میں سے ایک جھیل انٹاریو کے برابر ہے۔ اس حرے میں 500 سے زیادہ آتش فشاں پہاڑ موجود ہیں۔ آتش فشانی سائنس میں پی ایچ ڈی کرنے والے پہلے سعودی شہری محمد رشاد حسن مفتی نے حرہ ریحات میں 20 سال تحقیق و جستجو میں گزارے ہیں۔ وہ حرہ ریحات سے متعلق ایک دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ اپنے وزٹنگ پروفیسر کے ساتھ اس سخت پتھریلی زمین سے گزرنے اور پرمشقت چڑھائی کے بعد جب اس کے دہانے پر پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس سرد پڑ جانے والے آتش فشانی پیالے میں ایک بدو لڑکی بکریاں چرا رہی تھی۔ ایسے میں فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ کون زیادہ حیران ہے، ہم یا وہ بدو لڑکی۔ سعودی جیولوجیکل سروے کے ایڈوائزر مہر ادریس کہتے ہیں کہ آتش فشاں سعودی عرب کا سب سے بڑا ارضیاتی خطرہ ہے۔
سعودی عرب میں کچھ عرصے قبل تک متعدد سرکاری اداروں کے ذریعے زلزلوں کی نگرانی کی جاتی تھی، تاہم 2004 میں سعودی جیولوجیکل سروے کے تحت نگرانی کے اس عمل کو مستحکم کیا گیا ہے۔ مصر سے یمن تک واقع عرب شیلڈ پر 150 اسٹیشنوں کی مدد سے اعداد و شمار اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ شہر مدینہ کے چاروں طرف زلزلے سے متعلق نگرانی اسٹیشنوں کا ایک نیٹ ورک بھی قائم کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ SGS کمیونٹیز کے لیے تعلیمی پروگرام چلائے جاتے ہیں اور زلزلے اور آتش فشاں پھٹنے کی صورت میں شہری دفاع کے تحت ضروری تربیت دی جاتی ہے۔ سعودی عرب میں آتش فشاں کے دہانے اپنی خوبصورتی میں بے مثال ہیں۔ یہ ایک طرف ارضیاتی سائنس سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے اہم ہیں اور دوسری جانب سیر و سیاحت کے شوقین افراد کے لیے بھرپور کشش رکھتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن دبائیں۔